میرا یہ خیال ہے کچھ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، کچھ ٹیئر بی اور سی کی لیڈرشپ کو بھی، یہ سب بھی، تو ان سب کو بھی گالیاں پڑی ہیں۔ نون لیگ کے لوگ اکثر ہی کرتے ہیں کہ غلیظ ترین گالیاں دیتے، اور اس کے بعد کرتی گئے نون لیگ کہتی پی ٹی آئی والی گالیاں دیتے۔ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں نمرا سہیل۔ طارق متین صاحب ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہوں گے اور بات کریں گے مریم اکرام صاحبہ پر، کیونکہ مریم اکرام صاحبہ اس وقت مجبوری بن چکی ہیں، نون لیگ کی مجبوری بن چکی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کی مجبوری بن چکی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائدین کی مجبوری بن چکی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ کیوں ہے مجبوری؟ مجبوری کیوں ہے؟ دلچسپ ہے، 3 مریم ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ، ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، وزیر اعلیٰ بنا دی گئی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ان کے پاس بھی ساری جو ڈیپٹی وزیر اعلیٰ والی چیزیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور پھر اس کے بعد مریم اکرام سرفیس ہوئی ہیں۔ اچھا، اچانک سرفیس ہوئی ہیں جی۔ مریم اکرام جو ہیں وہ میرے لیے حیرانی کا باعث تھا کہ اچانک مریم اکرام صاحبہ سامنے ہیں، انہوں نے کہا ایم این اے۔ میں نے کہا کیسے، کیا سے، اچانک کیا؟ اور مطلب نون لیگ کیا کرتی ہے؟ نون لیگ جو ہے وہ ایک بڑا خاندان ہے پارٹی کا، جی، اس کے درمیان سیٹیں بانٹے گی، اس کے بعد چند بڑے جو پارٹی کے الیکٹیبلز ہیں ان کے گھروں میں سیٹیں بانٹے گی، پرانے سیاستدان، اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی کچھ قریبی ساتھی ہیں ان کے درمیان سیٹیں بانٹے گی۔ یہی ہوتا ہے نا؟ یا کچھ لوگ جنہوں نے ابھی پچھلے وجہ سے میں فائدے پہنچائے ہیں دھڑے بدل کے، ان کو نوازا گیا ہے۔ یہ جب آئیں تو میں نے کہا یہ وہ نہیں تھا، یہ کہاں سے آئیں؟ اس کا اندازہ ایسے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ نون لیگ بالکل خاموش ہو گئی اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید نون لیگ کو بھی نہیں پتا۔ اب دیکھیے، مریم اکرام بن گئی ایم این اے، جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ نون لیگ کے ورکرز نے مچایا شور۔ اچھا، یہ جو ورکرز نے، عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے شور ایویں نہیں مچایا۔ نون لیگ کی 2-3 مخصوص نشستوں پر بھی، اور جیت کر آنے والی خواتین جو ہیں، انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپس میں جہاں پر لویلسٹ جمع ہوتے ہیں وہاں پر کہا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے شور مچانے کو کہا اور پھر شور مچا اور ان کے خلاف آواز اٹھی۔ ایویں نہیں ہوا کہ یہ کارکن جو ہے وہ انڈیجنس آواز اٹھی۔ ان کو اس وقت یہ تھا کہ ہم اتنے سال سے پارٹی میں ہیں، پارٹی کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ان کو کہاں سے میں نے بنا دیا گیا؟ ہمارا حق تھا۔ ہاں، اچھا، وہ ہو گیا۔ نہیں، کچھ لوگ تو جو بن گئے، جن کو حق مل گیا فرض کریں، ان کو بھی یہ پرابلم تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے شور، آپ کو نہیں لگتا کہ اندر ہی اندر نون لیگ ان کے آواز اٹھانے پر خوش تھی؟ کیونکہ یہ نون لیگ کا اپنا تو فیصلہ لگ ہی نہیں رہا تھا نا۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، اب ایک تازہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا ہے مریم اکرام کا۔ اس ٹویٹ میں مریم اکرام نے پھر پوری نون لیگ کے تمام کارکنوں کو ایسے سویپنگ سب کو گالیاں دی ہیں، اور کچھ، میرا یہ خیال ہے کچھ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، کچھ ٹیئر بی اور سی کی لیڈرشپ کو بھی، اور کچھ جو لائل صحافی مسلسل اس کیس کو لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اظہر جاوید صاحب بھی، سندھیلا صاحب بھی، کچھ اور لوگ ہیں، یہ سب بھی، تو ان سب کو بھی گالیاں پڑی ہیں۔ انہوں نے ایک ریزگنیشن پر سائن کیا ہوا ہے اور اس 12/3/2024 تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے قائد اور عطا تارڑ کی محبت میں کتوں کو ہڈی ڈال دی۔ اب یہ کن کو یہ گالی دے رہی ہیں؟ اس میں تو پھر سبھی شامل ہوتے ہیں جو بھی آپ نام گنوا رہے تھے لسٹ۔ اب یہ تمام لوگ جو ان کی مخالفت کر رہے تھے، جو ان میں شامل تھے، ان سب کو یہ کہا گیا کہ میں نے کتوں کو ہڈی ڈال دی، گالی۔ اچھا، یہ خاتون نے ٹویٹ کیا ڈبل ڑے والا، عطا تارڑ والا، اور اس کے بعد یہ اس ٹویٹ کو کر گئی ڈیلیٹ کرنے کی وجہ؟ دیکھیے، میرے پاس جو انفارمیشن ہے، جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ ان خاتون کو کسی کی سفارش پہ لایا گیا۔ میں نے نون لیگ کے صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یار یہ کہیں سے بھیجی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نکال دیں، لیکن ہمیں یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو جس نے ان کو بھیجا ہے وہ ناراض ہوگا، برا مان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جب انہیں ایکسیپٹ کیا ہوگا تو انہیں اس وقت بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے بھیجا ہے، تو ہم جو ہے وہ ان کو نہیں نکال یہ بات پا رہے۔ سامنے آئی تھی نا کہ نواز شریف صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا ابتدائی طور پر، اس کے بعد انہوں نے کہا وہ موجود نہیں تھے اور ان کا نام آ گیا۔ اچھا دیکھیے، یہ اپنی طرف سے ایک بہت بڑا لطیفہ ہے نا، یہ ویسا ہی لطیفہ جیسے مریم نواز شریف صاحبہ سناتی تھی کہ
جب فیصلہ ہوا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا تو میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. اچھا مطلب اٹھ کے کیوں چلے گئے بھائی؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں اور سکتے تو مووی اتر تھوڑی کیوں چل نہیں رہی جاتے؟ ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. تو میاں نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے. بھائی کرو کم، کب کرنے آئے تھے؟ اب یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے سامنے لسٹ آئی. میاں صاحب نے کہا یہ کون ہے؟ بتایا کہ جی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. کیا قربانیاں اس کی؟ جی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. اچھا اس کو پنجاب اسمبلی کی لسٹ میں آخر میں ڈال دو. کس نے کہا؟ نواز شریف صاحب نے. نواز شریف نے، پارٹی کا تا حیات قائد. بالکل. اس کے باوجود بھی اگر یہ ایم این اے کی لسٹ میں موجود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پارٹی کا واحیات قائد. آپ تو کہہ رہے تا حیات قائد. واہ وہ والا واہ. تو نہیں میں حیران ہوں یار. بتا آپ نے قائد نصرت جاوید صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو بٹھا کے نکل گئے ووٹ مانگنے. یہی کیا تھا نا نصرت جاوید صاحب نے. اب اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی میاں نواز شریف صاحب نے نکال دیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں میاں نواز شریف کی نہیں چل رہی نا. یہ جہاں سے مطلب نواز شریف صاحب فیصلے نہیں کرتے یا ان کی توثیق شامل نہیں ہوتی فیصلوں میں. تو میاں نواز شریف نے کہا نکال دو. یہ نہیں نکلی. پھر اس کے بعد بہت شور مچا. اس نے ٹویٹ کر دیا میں نے استعفیٰ دے دیا. خبر یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ بی بی ڈیلیٹ کر، کیونکہ جو لانے والا ہے نا اس نے کہا یہ میری بے عزتی، اور وہ ان سے زیادہ پاورفل ہے. وہ نکالنے والوں سے تگڑا ہے. اس نے پھر مسئلہ بنا لیا کہ یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو میری بے عزتی ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی نکل جاتی ہیں، نکل جائے یار، مطلب نکل جائے رہے جو بھی ہو، لیکن یہ ٹویٹ نہیں ہوگا. تو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا مقصد یہ اپنا استعفیٰ بھی اب بھائی واپس ہو گیا نا. ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ نکل جائے یہ رہے. بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے مسائل حل کرے گی؟ نہیں. ٹھیک ہے یہ اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے تو لیکن جو نون لیگ کے مسائل ہیں وہ کھل کے سامنے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مریم صاحبہ نے بڑی کڑی نگرانی رکھی ہوئی تھی. تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے لڑائی اور اس سے کہا کہ آپ کی کیا خدمات ہیں، یہ نہ بتائیے گا کہ آپ نے علاقے میں کیا کیا ہے. انہوں نے کہا میں پھر کیا بتاؤں، میں مر جاؤں گیا. یہ خدمات چاہیے تھی نا جو انہوں نے کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ مخالفت ایک سائٹ پر براہ مہربانی فیک اسکرین شاٹ اور باتیں مت پھیلائیں. افسوس اس بات کا کہ جن کو میں بھائی کا درجہ دیتی تھی، صرف ایک سیٹ کی خاطر آپ لوگوں نے میرے ان کے ساتھ غلط تعلقات ثابت کرنے میں کسر نہ چھوڑی. اچھا یہ تو لچرپن کیا نون لیگ کے لوگوں نے. نون لیگ کے لوگ اکثر ہی کرتے ہیں کہ غلیظ ترین گالیاں دیتے، صرف نون لیگ بھی شامل نہیں. اور اس کی بات کرتی کیا ہے نون لیگ کہتی ہے پی ٹی آئی والے گالیاں دیتے، گالی گلوچ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. یہ لوگ کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں. کر دیا ان خاتون کے ساتھ. آپ اس کے نیچے جا کے دیکھیے جو ان کی تصویریں بنا کے فیک الٹا سیدھا کام کیا. لچرپن نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اختلاف ہے کریں یار، خاتون کے ساتھ یہ مت کریں. سیاسی حکمت عملی پر بلکہ میں تو کہتا ہوں خاتون کو چھوڑ دیں، کسی کے ساتھ مت کریں. مطلب بندے کو گالیاں دینا کیا لائسنس ہے؟ نہیں، تو کسی کے ساتھ مت کریں. لیکن ان کے ساتھ یہ ہوئی. اب یہ کہہ رہی ہیں عطا تارڑ والے معاملے میں لوگوں نے ان کا عطا تارڑ سے کچھ کا کچھ بنا دیا. ٹھیک ہے دس مچ، یہ نہیں کہ کیا بنا دیا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ مت کریں. اب لوگ پھر بھی ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو ذاتی حملہ ہو رہا ہے. پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کیا اس معاملے پر جب پوری پارٹی کے، مجھے ایک صاحب نے کہا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا، اسد آر چودھری پارٹی کو بڑا وہ سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تقریباً 6 ملین فالوورز، بڑے بڑے اکاؤنٹ، 3 لاکھ والا، 10 لاکھ والا، 12 لاکھ والا، وہ اب تک یہ کہہ چکے کہ ہم چھوڑ جائیں گے، ہم سپورٹ چھوڑ جائیں گے اگر یہ نہیں ہوگا واپس. اچھا یعنی یہاں تک بات اگر پہنچ چکی ہے تو پھر یہ تو ہو جانا چاہیے تھا. کیا اس کے باوجود بھی مریم نواز نے اس پر بات کی؟ نہیں. اسحاق ڈار نے اس پر بات کی. پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر تھے اسحاق ڈار، پارٹی کے، نہیں کی. نواز شریف، چلے ٹھیک ہے نواز شریف کا اسٹریچر نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے شہباز شریف نے بات کی، نہیں کی. کیا کوئی کسی اور نے بات کی؟ نہیں کی. سب چپ ہیں اس پر. اتنا کچھ ہو گیا، انہوں نے لیکن استعفیٰ دے دیا. آپ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ 9 مئی والے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے 9 مئی والوں کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا. دیکھیے یہ 9 مئی سے پہلے جو ہے اینٹی پی ٹی آئی تھی. لیکن پی ٹی آئی کے رنگوں سے مزین ہو کر گئی. نہیں، لیکن 9 مئی سے پہلے اینٹی پی ٹی آئی تھی. 9 مئی والے روز یہ پی ٹی آئی کی ٹوپی لگا کے، پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی، پی ٹی آئی جیسے کپڑے پہن کے کھڑی ہوئی تھی، جلدی گاڑیوں کے آگے کھڑی ہوئی تھی. تو کیا یہ پھر جان بوجھ کے گئی تھی؟ وہ جو کام ہے نا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہماری صفوں میں ایسے لوگ جن کو پھر میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا کہ ہم نے کیا، یہ ان میں سے. لیکن یہ نون لیگ والے پی ٹی آئی کے بیس میں کیوں گئی پھر؟ دیکھیے یہ فرحان ور کے خواتین والا نا،
फरहान विर्क एक वक्त में बहुत जबरदस्त लॉयल था पीटीआई के साथ, पीटीआई का। फरहान विर्क उसके बाद एंटी पीटीआई हो गए। ये खातून मरियम का मजाक उड़ाती थी वीडियोस में, सनम जावेद के साथ इनकी वीडियोस, के नाज़िबा गुफ्तगू, सनम जावेद के साथ इनकी वीडियोस और मरियम के बारे में ऐसी गुफ्तगू भी। फिर उसके बाद ये खातून जो हैं अब ये इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ बात करती हैं। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट आपको कौन नजर आता है? यही है फरहान विर्क। जी बिल्कुल। अच्छा, फरहान विर्क जो है वो जो बातें करे, अब मरियम इकराम वही बातें कर रही है। लेकिन ये जो हुआ है, मेरा प्रॉब्लम सारा ये है कि निकालें ना, अनाउंस करे, पीएमएलएन अनाउंस करे। पीएमएलएन छोड़ देंगे नवाज शरीफ का, नवाज शहबाज इसहाक डार का स्ट्रेचर ये नहीं है कि वो एक खातून के मामले पर आकर मरियम औरंगजेब साहिबा आ जाएं, कोई ना आए, कोई भी ना आए। पीएमएलएन का सोशल मीडिया हैंडल है ना, अनाउंस करो, निकाल दिया। बतौर पार्टी नून लीग के पास ये इख्तियार है, वो कर सकती है। अच्छा, नून लीग अगर निकाले तो ये बड़ी खबर होगी, या ये इस्तीफा दें या दे चुकी हैं, ये बड़ी खबर है? यार ये एमएनए बनी है, ये बहुत बड़ी खबर थी, ठीक है ना। और इस्तीफा ये देके वापस ले लिया, ये भी इस्तीफा देके वापस ले चुकी, ये बड़ी खबर है। और करवाया किसने है? ये कारकुनों ने करवाया है। तो ये कारकुनों की ताकत है, ये बड़ी खबर। अच्छा, नून लीग अब क्या कहेगी कि साहब हमें तो पता ही नहीं था? मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी हो, नून लीग इस पूरे मामले में, जिस तरह से मोहसिन नकवी कहां से आया, वहां से, ठीक है, मोहम्मद औरंगजेब कहां से आया, कहीं, ठीक है ना, ये जो आ गए तो ये नून लीग के नहीं है और नून लीग की हुकूमत में है। और मोहसिन नकवी साहब को दो वजारतें, मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी भी, मोहसिन नकवी साहब को तो मुमकिन है कि आप देखिए नोट पे भी तस्वीर आ जाए, ये लोग कह रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही मरियम इकराम आज वैसे नोट की एक तस्वीर गायब हो गई है, एक साइड की। वो अभी पता चलेगा कि क्या हुआ है, अभी हमें पता चलना बाकी है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।